And you can do that. I had learned all these things in getting a PhD, but I hadn't learned how to manage my own mind. یہ پولیٹیکل فلاسفر ڈاکٹر نیٹ کلیمپ ہیں، جن کا خیال تھا کہ اعلیٰ تعلیم انہیں اچھی زندگی گزارنے کے گر سکھائے گی، لیکن بقول ان کے ایسا ہو نہ سکا، اور پھر 12 سال پہلے موٹر سائیکل کے ایک حادثے کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ اس حادثے کے اثرات اور مستقبل کے بارے میں خدشات سے نجات کے لیے نیٹ نے مائنڈ فلنس میں پناہ ڈھونڈی۔ So mindfulness really became a core practice for me. مائنڈ فلنس میرے لیے ایک اہم مشق بن گئی، جس سے میرا اپنے ذہن اور جسم پر زیادہ اختیار ہو گیا، اور قوت مدافعت میں اضافے کے علاوہ میں بلا وجہ کے تفکرات سے ہٹ کر ان چیزوں اور لوگوں پر توجہ مرکوز کرنے لگا جو میرے لیے زیادہ اہم تھے۔ مائنڈ فلنس یعنی ذہن کو ماضی یا مستقبل سے متعلق سوچوں سے پاک کر کے موجودہ لمحے پر توجہ دینا اور اسے بھرپور طریقے سے محسوس کرنا۔ اس کے لیے عموماً مراقبہ اور سانس کی مشقیں کی جاتی ہیں۔ Take a nice deep inhale and exhale. پیٹرک گلوری یوگا کے دیگر آسنوں کے ساتھ ساتھ مائنڈ فلنس کی مشق بھی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کی عالمی وبا کے باعث معمولاتی زندگی متاثر ہونے سے جس طرح لوگوں کی ذہنی صحت پر برا اثر پڑا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے مائنڈ فلنس بہترین طریقہ ہے۔ How much of the tension you hold in your mind actually shows up in your face. آپ کے ذہنی تناؤ کا اثر آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر بھی پڑتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آپ کا جسم آپ کی خوراک کا آئینہ ہوتا ہے، ویسے ہی آپ کے کان اور آنکھیں جو خوراک آپ کے ذہن تک پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ویسا ہی محسوس کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مائنڈ فلنس کی صلاحیت ہر انسان میں ہوتی ہے، اور رہنمائی کے لیے ویب سائٹس اور ایپس کی آج کوئی کمی نہیں، اور اس کے لیے کسی خاص جگہ کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور حتیٰ کہ چل کر بھی مائنڈ فلنس پر عمل کر سکتے ہیں۔ مائنڈ فلنس پر عمل کرنے والے کہتے ہیں کہ زندگی کی مصروفیات اور پریشانیاں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، مگر کچھ وقت اپنے لیے اور صرف اپنے لیے نکال کر زندگی کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ Depression is when we're too much in the past. Anxiety is when we're too much in the future. ڈپریشن تب ہوتا ہے جب ہم ماضی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور انزائٹی کا شکار تب ہوتے ہیں جب ہم مستقبل کے بارے میں زیادہ خدشات کا شکار رہتے ہیں، جبکہ خوشیاں لمحے موجود میں ہوتی ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ مائنڈ فلنس کی مدد سے نیٹ کلیمپ آج نمایاں بہتری محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہن کو منتشر کرنے والی سوچوں کی دھن سے نکال کر شفافیت کی جانب لانے سے انہیں اندازہ ہوا کہ زندہ رہنے اور جینے میں کیا فرق ہے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ ڈپریشن پر قابو پانے اور انگزائٹی ختم کرنے میں مائنڈ فلنس کس طرح سے مددگار ثابت ہوتا ہے؟ رپورٹ تو آپ نے دیکھی۔ سعدیہ زیبرانجہ اس وقت بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ سعدیہ، یہ بتائیے کہ یہ طریقہ کار اب امریکہ کے کچھ اسکولوں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اسے اپنایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ جی نیلوفر، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق امریکہ میں ہر 5 میں سے ایک بچہ انگزائٹی کا شکار ہے۔ تو اس کے بعد بہت سے اسکول جو ہیں وہ اپنے ہاں مائنڈ فلنس کو متعارف کروا رہے ہیں۔ انہوں نے بی ویل اور کامنگ کے نام سے رومز بنائے ہیں جہاں پر دن میں ایک بار ایسے بچوں کو ضرور لے جایا جاتا ہے جنہیں انگزائٹی ہوتی ہے یا جنہیں فوکس کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے۔ تو اس روم میں ہر طرح کے لوازمات موجود ہوتے ہیں، یوگا کے ماہرین موجود ہوتے ہیں جو انہیں مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرواتے ہیں، سانس کی مشقیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو ان اسکولوں نے رپورٹس جاری کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسے بچوں کے رویوں میں نمایاں بہتری دیکھی ہے، اور وہ وہاں پر ماہرین نفسیات کو بھی مدعو کرتے ہیں۔ اور چونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچے اور نوجوان خاص طور پر ٹین ایجرز جو ہیں جب مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرتے ہیں، لمحہ موجود پر غور کرتے ہیں، سب کچھ بھلا دیتے ہیں، تو ان کے رویے میں بھی بہتری آتی ہے اور ان کی لرننگ اور پرسنل گروتھ اور زندگی پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یوگا کے ماہرین کی بات چیت تو سنی ہمارے ناظرین نے، تو ڈاکٹرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بات کی ماہر نفسیات ڈاکٹر آدیتی ملک سے، جو ایسے اسکولوں میں لیکچر دینے بھی جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ کافی طرح سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ میں امپروومنٹ ہوتی ہے مائنڈ فلنس کی پریکٹس کی وجہ سے۔ ایک تو ان کا کنسنٹریشن اچھا بنتا ہے، پڑھائی میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے ان اپنی ایموشنز ریگولیٹ کرنے میں، انگزائٹی اور ڈپریشن۔ امیونٹی بھی بیٹر ہوتی ہے بچوں کی، جو لوگ مائنڈ فلنس پریکٹس کرتے ہیں
اور پڑھائی میں بھی ان کا دھیان بیٹر لگتا ہے. اینڈ اسکولس have started to introduce this at a big level. اور اسکولز نے الگ سے کمرے بھی بنائے ہیں جن کو کبھی کامنگ روم بولا جاتا ہے یا پھر مائنڈ فلنس رومز یا بی ویل رومز، جس میں انہوں نے ایسے سامان رکھے ہیں جیسے کلرنگ بکس، جن کو کرتے ہوئے بچے کا دھیان اس میں لگا رہے ان دا پریزنٹ مومنٹ. تو ڈاکٹر آدیتی، آپ نے اپنے مریضوں پہ اس کے مثبت اثرات دیکھے ہیں، آپ پریکٹس کرتی ہیں؟ ہاں جی، میں بہت سالوں سے پریکٹس کرتی ہوں. میں یہ ہمیشہ انٹیگریٹ کرتی ہوں ٹریٹمنٹ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ، اور اس کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. میجربل افیکٹس ان فیکٹ کہ ان کے جیسے کئی مریض ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ روز پریکٹس کریں تو کافی مہینے بعد جب سیم چیز ان کے بلڈ پریشر بھی کافی کنٹرول میں رہتا ہے، اور جو فزیولوجیکل چینجز بھی اس سے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر آدیتی ملک نے یہ بھی کہا کہ ہارورڈ اسکول آف ایجوکیشن نے چھٹی جماعت کے طالب علموں کے ایک گروپ پر مائنڈ فلنس کی پریکٹس کی، اور وہ گروپ جو مائنڈ فلنس کی پریکٹس کی بجائے کوڈنگ کر رہا تھا، جب کچھ ہفتوں بعد انہوں نے جائزہ لیا تو بچوں کا وہ گروپ جس نے یہ پریکٹس کی، ہارورڈ اسکول آف ایجوکیشن نے ان کے رویوں میں، لرننگ میں اور فوکس میں نمایاں بہتری دیکھی. ڈاکٹر آدیتی ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ مائنڈ فلنس کی پریکٹس یا تصور جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف اس کا نام جو ہے وہ اب حالیہ کچھ سالوں میں یہ دے دیا گیا ہے. ہم بھی بچپن میں یہ پریکٹس کیا کرتے تھے، اور وہ وقت ہوتا تھا جب ہماری نانی یا دادی رات کو سوتے ہوئے ہمیں کہانی سنایا کرتی تھی. بہت شکریہ سعدیہ.